الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ اعتدال کی دعا، اس کی تکبیر، اس کے معانی سیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم مزید اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں، نماز میں اللہ کا دھیان، خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ہمیں مدد مل سکے۔ تو اعتدال یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہونے کو اعتدال کہتے ہیں۔ اب اعتدال کی تکبیر سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں یا امام صاحب کہتے ہیں، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے اس کو ہم لوگ سیکھیں گے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ سمع مطلب سن لی، کس نے سنی؟ اللہ نے۔ اللہ نے سن لی، لمن اس کی بات، جس نے حمیدہ اس کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی رکوع میں۔ تو گویا ابھی رکوع سے اٹھنے کے لیے جو تکبیر اور جو کمانڈ جو ہے امام دیتے ہیں، وہ گویا ایک طرح سے جو ہے نیک فعل ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے جو تسبیح پڑھی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی تعریف کی، تو اللہ نے اس کو سن لیا، یعنی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہتے ہوئے جو ہے نمازی ہم لوگ اپنی نماز میں ایک رکوع سے اعتدال کی طرف منتقل ہوتے ہیں، گویا یہ نیک فعل لیتے ہوئے کہ ہم نے جو اللہ کی تسبیح پڑھی، اللہ کی تعریف پڑھی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن اس کی بات یا اس کی جس نے حمیدہ اس کی تعریف کی۔ اچھا، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ اعتدال میں۔ دو دعائیں بہت مشہور ہیں اعتدال میں پڑھی جانے والی۔ ایک دعا جو ہے ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ عام طور پر پڑھتے ہیں ہمارے یہاں پہ۔ ربنا لک الحمد کیا مطلب؟ ربنا ہمارے پروردگار، ربی پیچھے آیا تھا ربی، سبحان ربی العظیم، ربی مطلب میرا رب، ربنا مطلب ہمارا رب، اے ہمارے رب، لک الحمد، الحمدللہ میں حمد کا لفظ آیا تھا، لک مطلب آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے، آپ کے لیے ہی کیا ہے؟ الحمد، حمد کا مطلب تعریف اور شکر، یہ پہلے بھی آیا تھا۔ ساری تعریف اللہ تیرے لیے ہے، سارا شکر تیرے لیے ہے۔ کیسی تعریف؟ حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، کثیر یعنی زیادتی کو کہتے ہیں، کثرت سے اللہ تیری تعریف، ایسی تعریف جس میں کثرت بھی ہو، طیباً پاکیزہ تعریف، مبارکن فی جس میں برکت بھی ہو۔ اے اللہ سارا شکر تیرے لیے ہے اور ساری تعریف تیرے لیے ہے، اور کیسی کثرت کے ساتھ اللہ تیری تعریف اور تیرا شکر ہے، اور وہ یعنی جو شکر اور جو تعریف تیری کی جا رہی ہے اللہ وہ بڑی پاکیزہ بھی ہے، تو پاکیزہ تعریف کا قابل ہے، یعنی ایسی تعریف جس میں پاکیزگی ہو، جس میں توہین یا پھر جو ہے کوئی، کبھی کبھی انسان جو ہے کسی کی تعریف بھی کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یعنی مذمت کا پہلو آ جاتا ہے، یا پھر کبھی کسی کو جو ہے کبھی کسی کی انسلٹ کرنا ہو تو خواہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں لوگ، تو وہ اصل میں اس کی تعریف مقصود نہیں ہوتی، اس کی انسلٹ کرنا رہتا ہے بہت زیادہ، یعنی گویا اس کی تعریف۔ تو اللہ کی تعریف ایسی نہیں، اللہ کی تعریف کیسی؟ پاکیزہ تعریف، جس میں ذرا برابر کوئی جو ہے کوئی دوسرا پہلو نہیں ہوتا، اور مبارکن فی اور بابرکت ہو، یعنی ایسی تعریف جس میں برکت بھی ہو۔ تو یہ دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو بھی دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، ایک اور دعا آتی ہے بہت مشہور ہے، بہت پیاری دعا ہے، وہ یہ ہے ربنا لک الحمد ملء السماوات، ربنا پیچھے آیا تھا ربنا ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، رب رب رب۔ دیکھیے کتنی مرتبہ نماز میں ہم لوگ جو ہے اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی یعنی گویا جو ہے الحمدللہ رب العالمین، وہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت، تو کتنا ہم لوگ اللہ کی ربوبیت اللہ تعالیٰ میں نماز میں یاد دلاتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، لک الحمد سارا شکر تیرے لیے، ساری تعریف تیرے لیے۔ اب کیسی تعریف؟ یہاں پر دیکھیے ملء السماوات، مل ان کہتے ہیں بھر کر، بھرا ہوا، کتنی تعریف اللہ تیری ہم کریں؟ ملء السماوات، آسمانوں کو بھر دینے کے بقدر،
وَمِلْءَ الْأَرْضِ اور زمین کو بھر دینے کے بقدر، یعنی زمین بھر کر تیری تعریف، آسمان بھر کر تیری تعریف، اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائے، اور اتنی تیری تعریف کہ جس سے زمین بھر جائے۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ وَمِلْءَ اور وہ چیز بھر کر، وہ چیز یعنی وہ ساری چیزیں یعنی بھر کر اللہ تیرے لیے تعریف، جو چیز ما شئت جو تو چاہتا ہے، من شیء بعد اس کے علاوہ، یعنی انسان کے سامنے جو سب سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں اس میں ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے، تو آسمان بھر کر تیرے لیے تعریف، زمین بھر کر تیرے لیے تعریف، اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو چاہتا ہے وہ بھی بھر کر تیرے لیے تعریف، یعنی اللہ کی تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کی تعریف کا ہم لوگ حق ادا نہیں کر سکتے، تو اس طرح سے ہمیں جو ہے اللہ کی تعریف کرنے کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ استحضار کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ ان اذکار کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے ہمیں نماز میں اللہ کا دھیان ملنے کے لیے اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ بڑی مدد مل سکتی ہے۔ ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریف سارا شکر تیرے لیے ہے، ملء السماوات آسمان بھر کر، وملء الارض اور زمین بھر کر، یعنی زمین کو بھر دینے کے بقدر، آسمان کو بھر دینے کے بقدر، وملء ما شئت اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں بھر دینے کے بقدر اس کے بعد جو تو چاہتا ہے، یعنی جتنی تیری تعریف کا یعنی تو چاہتا ہے اللہ تیرے لیے اتنی تعریف ہے۔ تو یہ ہم لوگ جو ہے پڑھتے ہیں، اس کو دھیان کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔